اچھا جو بات آپ نے کی ہے نا، اس حوالے سے بس میں ایک آخری اصول ذکر کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں وہ زکوٰۃ دینے اور لینے کے اعتبار سے تین طرح کے ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ بندہ کہ جس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بندہ جس کے پاس مال تو ہے لیکن وہ مال اضافی نہیں ہے، اس کی اپنی ضروریات کا ہے. دو بندے ہو گئے. تیسرا وہ بندہ کہ جس کے پاس مال ضروریات کا ہے اور اضافی بھی ہے، لیکن وہ اضافی مال اتنا نہیں ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو یہ بندہ شرعی طور پر شرعی فقیر کہلاتا ہے. اس پر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے بلکہ یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. تو پہلی صورت تو یہ آ گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت، کیش یا جانور، ان میں سے، یعنی جانور سے مراد یہاں پر جو چرنے والے جانور ہوتے ہیں، چرائی کے جانور جسے اصطلاحی طور پر سائمہ کہا جاتا ہے، تو یہ 5 اموال میں سے کوئی ایک مال یا پانچوں ہی یا ان پانچوں میں سے کچھ اموال ہیں اور وہ اس کی اپنی ضروریات سے زائد ہیں اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہیں یا اس سے زائد ہیں، تو اس بندے پر زکوٰۃ کو دینا واجب ہوگا، زکوٰۃ لینا واجب نہیں ہوگا. لیکن ضمنی طور پر یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، سونا اور چاندی بھلے استعمال میں ہو یا نہ ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. دو مسئلے آ گئے، دو صورتیں آ گئیں. تیسری صورت یہاں پر یہ ہے کہ وہ بندہ جو نہ زکوٰۃ لے سکتا ہے اور اس پر زکوٰۃ دینا بھی واجب نہیں ہے. یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ یا اتنا مال تو موجود ہے اور وہ اضافی بھی ہے، لیکن وہ مال نامی نہیں ہے. یعنی وہ سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے مثال کے طور پر، اور جانور بھی نہیں ہے، جو کہ یہ مال نامی ہے. اس کے پاس مال نامی نہیں ہے تو بھلے کتنا ہی مال اس کے پاس غیر نامی موجود ہو، وہ بندہ زکوٰۃ اس بندے پر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ مالک نصاب ہے تو لہذا اس پر زکوٰۃ، اس کے لیے زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے. تو خلاصہ آپ کے سامنے یہ آ گیا کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، لینا جائز نہیں ہے. ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، دینا واجب نہیں ہے. اور ایک بندہ وہ آ گیا کہ جس کے لیے زکوٰۃ نہ ہی لینا جائز ہے نہ ہی دینا واجب ہے.